کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ رشیا سے جو آئل خریدا ہے بڑے پیمانے پر انڈیا نے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز کی جو گاڑیاں ان میں وہ والا آئل انڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو بڑی ایک ان کی اسٹریٹجی ہے یہ. لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو پابندیاں لگی تھی نا جس طرح رشی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں. اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو کرنسی اس کی کہ جی انڈین کرنسی میں یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوکل کرنسیز میں جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں شامل ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. وہ جو ٹاؤن ہے، وہ جو علاقہ ہے روس سے لے کے تو چین تک اور وہاں سے لے کے ایران تک، یہ سارا جو اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری اس حوالے سے، تو اس میں یہ خبر تو آلریڈی آئی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل ری سپلائی کر رہا ہے یورپینز کو. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بازار تو ایک بہت بڑی خبر لگتی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن میرے نزدیک اس میں خبر والی کوئی بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ گہرائی سے جو آئل اور گیس کی سپلائی کا اس خطے میں ایک لمبی ہسٹری ہے، اس کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی 8 قسم کی یعنی موسٹ جو ہے وہ ڈیلز اس سے ہوتی رہی ہے. خود ایران جو ہے اس پہ چونکہ سب سے زیادہ پہلی دفعہ جب ایران پہ پابندی لگائی تھی امریکیوں نے آئل ایکسپورٹ کی، تو اس وقت اس خطے میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایران ہی تھا. اور اس وقت اس کے پاس تیل کے ذخائر بھی کسی اور ملک کے جو معلوم ذخائر تھے، بعد میں کچھ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بھی زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ تھے. تو ون آف دی ٹاپ پاور تھی جس کی کمر توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو پہلی شرط رکھی گئی تھی 1979 کے ریولوشن کے بعد کہ جی اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں کن کن ملکوں نے جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ اپنے ٹینکروں میں ایران کا تیل اٹھا کے تو لے جا کے ری سپلائی کیا ہے. اس میں بے شمار ملکوں کے نام آتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو حیرت انگیز لوگوں کے لیے ہونا چاہیے وہ اسرائیل کا نام ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں یعنی ہزاروں ٹن جو آئل ہے وہ ایران سے لے کے تو اپنے ٹینکروں میں ڈال کے تو یورپ کو سپلائی کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں پارٹیوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ ظاہر ہے امریکی پالیسیاں ہیں اور اوپن ایک جو ہے وہ ایمبارگو ہے یا پابندی ہے، تو ہم اس کی آؤٹ رائٹلی جو ہے ہم اس کو اپوز نہیں کر سکتے، چونکہ اس کی وجہ سے ایک تو جو انٹرنیشنل امریکن سپریمیسی کا تصور ہے وہ چیلنج کرنے والی بات ہے. دوسرا اس سے ایک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل آرڈر اس وقت امریکہ دنیا پہ امپوز کر رہا تھا 70s میں، 17s کی اینڈ اور 80s کے شروع میں. تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اتفاق کیا. اس طریقے سے اس میں 1-2 یورپین ملک بھی شامل تھے جس میں سوئٹزرلینڈ بھی تھا. اس کو باقاعدہ بینکنگ سسٹم کے تحت جو ہے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے واپس ایران کو آئل کے عوض، پورا ایک باقاعدہ لیگل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ امریکہ کے نوٹس میں تھا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے ایک کاموڈیٹی ہے، آپ اس کو بین کر دیتے ہیں جو عام آدمی کی ضرورت کی یا عام ملک یا ریاست کے لیے انیویٹیبل ہے. تو پھر وہ ریاست یا لوگ پھر آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ متبادل کیا ہے، یا تو آپ آئل دیں تو وہ آپ دے نہیں سکتے، تو اس میں پھر ان کے لیے اس طرح کے خفیہ راستے جو ہیں وہ کھولے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہوا ہے، جو اس وقت انڈیا جو تیل بیچ رہا ہے اس کا روس کا تیل، یہ بنیادی طور پہ اس میں سب سے بڑی جو ہے اگر کوئی لینینسی شو کر رہا ہے تو وہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اور یورپ کے اندر امریکہ کے خلاف ایک باقاعدہ رائے عامہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں مثلا ابھی ریسنٹلی جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے جس نے بیان دیا تھا چائنا وزٹ کے دوران کہ ہمیں جو ہے وہ یورپ میں امریکی ڈیپینڈنسی اور ان کے اشاروں پہ چلنے کا عمل جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. اس کے فوراً بعد یورپین یونین کا وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، غالباً اس کو صدر کہتے ہیں یا چیئرمین جو بھی ہے، اس نے اس کو پھر جو ہے وہ سیکنڈ کیا کہ یس یہ جو ہے دس از دی جو ہے وہ نیڈ آف دا ٹائم کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن
سے نکلنا چاہیے جہاں ہم 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ ایک تھریٹننگ میسج ہے کہ آپ ہمیں اگر اس طریقے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ پش کریں گے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اور ہمارے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ تک جو ہے چیلنج ہو جائیں گی۔ مثلا آئل کی وجہ سے جرمنی میں، فرانس میں، ان سب ملکوں میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہوا روسی تیل پہ پابندی لگنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو مہنگائی ہے خصوصاً یہ آئل، گیس اور انرجی کے شعبے میں وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ تو اب اس سے پھر اوور لک کرنا ایک راستہ نکلا ہے۔ اب یہ جو راستہ نکلا ہے اس میں اب انڈیا اس وقت ون آف دا ٹاپ الائز ہے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا، تو اس کو ایک فائدہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے یورپ کے اندر جو امریکہ کے خلاف ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے، تو وہ اس کو اوور لک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی بالکل اسی جیسا کہ میں تناظر میں دیکھنی چاہیے جو میں نے کہا کہ 79 میں جو ری ایکشنری ریولوشن ایران پہ مسلط ہوا تھا، تو اس وقت کیسے 3 سال تک ایون امام خمینی کی موجودگی میں فار 3 ایئرز یہ ٹریڈ جو ہے اوپنلی ہوتا رہا ہے امبارگو کے باوجود، اور اس کو اوور لک کرنے کی وہی وجہ تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، اسپیسیفکلی جو روس یوکرین جو ڈسپیوٹ ہے وہ جس طرح کی کمپلیکیٹڈ شکل جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو سر اس میں اب ہمارے حوالے سے بھی ایک اینگل ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ کہ کیا اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا ایران سے بھی اسی طریقے سے جو انہوں نے تیل کی فرمائش کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ کرنسی اور تیل میں ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ بھی کیا جائے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا وہ کرے گا اور امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ دوسرا یہ بھی کہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں ابھی کہا ہے کتنے بلین ڈالرز فائن کرنے کی بات کی ہے، یہ جو دیر ہوئی ساری گیس پائپ لائن اور سب اس میں، تو ہمارے تو بڑے برادرانہ تعلقات مسلموں اور یہ سب کچھ، تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف انڈیا سے جو ہے وہ ان کے تعلقات بہت ہی بہترین ہیں۔ تو یہ کیا بھائی ہماری پالیسیز کا فیلئر ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسی جو 50 سال پہلے بنی ہوتی ہے نا اس کو آپ ریکنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ آپ پالیسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی باقاعدہ کوئی ایسی مقدس قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں آپ کی جو فارن پالیسی کے مین پیلرز تھے ان میں سے کسی کو آپ نے ریکنسیڈر کیا؟ ایسا کوئی فورم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، چونکہ آپ نے گزشتہ 50 سالوں میں جو مین فورم ہوتا ہے ان چیزوں کو ڈسکس کر کے ان میں ڈراسٹک اور فنڈامنٹل چینج لانے کے لیے وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ کو آپ نے جو ہے پریکٹیکلی ان مقاصد کے لیے ڈس فنکشنل کیا ہوا ہے، اور اس کے آگے ریڈ لائن آپ نے کھینچی ہوئی ہے کہ یہ جی دفاع پہ اور خارجہ پہ جو ہے پارلیمنٹ کے ناٹ سپیک، اور سپیک سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ سپیک کرنا بھی چاہیں تو دے کین ہیو جسٹ کیتھارسس، مے بی انٹلیکچوئل ایکسرسائز سم تھنگ لائک دس، لیکن پالیسی چینج نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو ہم روز کہتے ہیں کہ آخر آپ کی پالیسی جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان اور ایران کے بارے میں اتنی فرسودہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پالیسی پہ ڈیبیٹ ہو تو وہاں پہ لوگ سوال اٹھائیں نا کہ اسلامی ملک ہے ایران، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ہماری بے شمار جو ہے سملیرٹیز ہیں، کلچرل، فوڈ، ہسٹوریکل، یو نیم اٹ، زبان میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو ایسی کیا آخر ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کو ایک اس طرح کا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے جس میں ہم 1 انچ آگے موو نہیں ہو سکتے؟ واٹ از دا ریزن؟ ایک زمانے میں تو ریزن یہ تھی کہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ یہ بات اب فرقہ وارانہ ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہی تھی کہ جو وہابیزم کا عرب دنیا میں طاقت تھی، آپ اس کے انفلوئنس میں آ گئے، اور اس کے انفلوئنس میں آ کے تو آپ نے یہ ایک جو ہے مائنڈ لیس قسم کا ڈیسیجن کر لیا۔ لیکن وہ ایک وقت تھا، اس کے بعد آپ کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے تھا، اور اسپیسیفکلی جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں کہ ایران اور سعودی عربیہ نے آگاٹے بیٹھنے کی کوشش کی، تو آپ اپنے آپ کو امت مسلمہ کے ٹھیکیدار بنا کے پاکستان سے سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب کہ پورا اسلامی دنیا جو مرضی کرے، ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے اوپننگ نہیں کر سکتے، اور ہم یہ چراغ جلائیں گے، ہم یہ شمع لے کے باہر نکلیں گے
جو شمع ایک زمانے میں عربوں نے اٹھائی ہوئی تھی یا ایرانیوں نے اٹھائی ہوئی تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فرسودگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھی پاکستان میں جو پالیسی میکنگ کے پروسیس میں حصہ لیتے ہیں وہ مینٹلی سٹک ہیں. ریٹارڈڈ کا لفظ میں کہوں گا تو بدتمیزی میں شمار ہوگا، لیکن میں اس کو پیچھے لے آ کے میں کہتا ہوں کہ مینٹلی سٹک ہیں. وہ سوچ ہی نہیں سکتے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایک پڑوسی ملک کے ساتھ، جبکہ اس کے ساتھ دشمن کی ہونے کی جو وجوہات بھی ریموو ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو خطرہ ہے کہ جی یہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے ہمارے ملک میں جو ہے، تو ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیس مل جائے یا سپورٹ مل جائے تو اس کی وجہ سے ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، یعنی ایز اے مائنارٹی جو ان کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ جو ہے ہمیں پھر وہ کرنا پڑے. تو اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. لیکن پاکستان جو اس حالت تک پہنچا ہے وہ کوئی بلا وجہ تو نہیں پہنچا نا. یہ کوئی بد دعا نہیں لگی کسی کی. اس کی وجہ یہی فرسودگی ہے جو ایک ایک چیز پہ جا کے تو جھلکتی ہے. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ جی ہمارے ساتھ کرنسی اپنی جو لوکل کرنسی ہے اس میں تجارت کی جائے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک ریجنلزم ہے جس میں کہ مثلا چین جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنی اپنی کرنسی میں وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، انڈیا روس کے ساتھ اپنی کرنسی میں ایکسچینج کر رہا ہے. اب ایران کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے. آپ نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم. ڈالر کے چکر میں آپ اتنے آگے نکل گئے کہ ڈالر تو گیا، اس کو تو آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. لیکن ایون ایران جیسے ملک بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں کریں گے، چونکہ یہ ایک رائٹ ٹائم ہوتا ہے. یہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ ٹائملی فیشن میں ہو اور اس کو ریپڈلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آپ